اور برے خاتمے کے سبب میں سے ایک یہ بھی تھا کہ معاذ اللہ بندہ سود کھائے. سود جو کھاتا ہے، سود کا جو کاروبار کرتا ہے، اس بندے کا ہو سکتا ہے ایمان سلامت نہ رہے. تو سود کے حوالے سے کلام مجید کی آیات سماعت فرمائیں، پھر احادیث بھی سماعت کریں. اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے کہ جیسے کسی آدمی کو شیطان نے مخبوط کر دیا، اس کی عقل چھین لی. شیطان نے چھو کر من المس چھو کر اس کی عقل زائل کر دی. ایسے کہ جیسے ایک آدمی کو جنات ہوں، وہ آدمی ایسے پاگل سا ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی. کہا سود خور جب قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہوگا، یہ مخبوط ہوگا، اس کی عقل، اس کے حواس اڑے ہوئے ہوں گے. اس طرح اللہ کی بارگاہ میں سود خور کھڑا ہوگا. فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہی ہے. خرید و فروخت میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ لوگوں نے کہہ دیا. ایسے بھی لوگ ہیں سود کا نام بدل کر اور رکھ دیا اور کہا یہ بھی بیع ہی ہے، یہ بھی خرید و فروخت ہی ہے. تو یہ لوگ فرمایا یہ کہتے تھے، انہوں نے کہا ہے خرید و فروخت جیسے تجارت ہوتی ہے ایسے ہی سود ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ہے. اللہ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو اللہ نے حلال فرمایا ہے اور سود کو اللہ نے حرام فرما دیا. سود حرام ہے، سود حلال نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے قرآن نے سود کو حرام قرار دے دیا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ. فرمایا اب جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، اب اس کے پاس حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ سود حرام ہے، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ. اب وہ سود سے رک گیا، اس نے کر لی توبہ. پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ اللہ کا معاملہ، اللہ معاف فرما دے گا. لیکن اب جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے سود کو حرام فرما دیا، اب اگر کوئی کرے گا تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچے گا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. فرمایا اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے جس نے توبہ کر لی ہے. پیچھے ہو گیا گناہ لیکن ہو گیا، اب توبہ کر لے، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ، اس کو چھوڑ دو. لیکن فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. لیکن فرمایا اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے کلام مجید میں فرما دیا سود حرام ہے، سود سے بچ جاؤ. اب کوئی دوبارہ سود کا کاروبار کرے، سود کے پیسے کھائے، فرمایا اب وہ بندہ دوزخی ہے، اس جہنم میں، اس دوزخ میں وہ بندہ ہمیشہ رہے گا. ہم فیہا خالدون. یہ سود خور، یہ سود کھانے والے اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اب آپ کے پاس بھی اللہ کا پیغام آ گیا کہ سود اور ہے، تجارت اور ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ سود کا کاروبار کرے، اب سود ہوتا کیا ہے؟ سود کا مفہوم سمجھیں. سود یہ ہوتا ہے کہ جنس پر جنس کی زیادتی لینا. جنس پر جنس کی زیادتی لینا، وہ کھانے پینے والی اشیاء ہو سکتی ہیں، وہ مال و دولت بھی ہو سکتی ہے. آپ کے پاس چاول ہیں، آپ کے پاس کسی آدمی کے پاس استعمال کے لیے چاول نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے چاول دے دو. آپ نے 5 کلو چاول دیا، آپ کہتے ہیں بھائی بدلے میں 6 کلو لوں گا، نہیں تو میں نہیں دوں گا. اب یہ جو زیادتی آپ نے 1 کلو لی ہے نا، یہ سود ہے. اور سود کو حرام ہی اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ مسلمانوں کا فائدہ ہو. اب ایک آدمی غریب ہے، ضرورت کے وقت اس کو کسی چیز کی ضرورت، کسی کام کی حاجت پڑتی ہے، پیسے بھی بندہ لے سکتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی لے سکتا ہے. اب مسلمان کی مدد کر دی آپ نے، اب اس کے پاس جب حالات بہتر ہوئے اس نے آپ کو واپس اتنی چیز لوٹا دی. اب یہ تو ہو گیا کہ مسلمان کا بھلا، اس کے ساتھ ہو گئی نیکی. لیکن یہ تو نہیں نا کہ آپ نے اتنی چیز دی، 5 کلو دی، اس کے بدلے میں 6 کلو لی. جنس پر جنس کی زیادتی، یعنی چیز ایک ہی ہو تو یہ بنے گا سود. ہاں اگر جنس مختلف ہو جائے، آپ نے ایک آدمی کو دیا 5 کلو گندم، اب گندم کا ریٹ اور ہے، اب اس کے بدلے میں آپ نے لینے ہیں چاول، یا گندم سے کوئی کم چیز والی چیز، مکئی لے لو، اس کا ریٹ کم ہوگا. اب آپ نے اس سے کے بدلے میں لینی ہے مکئی. اب مکئی آپ زیادہ لیں گے، یہ سود نہیں ہوگا کیونکہ جنس مختلف آ گئی، ریٹ بھی اس کا مختلف آ گیا، کیونکہ دی آپ نے گندم تھی
اور واپس جو لی ہے یہ گندم نہیں لی بلکہ مکئی لی ہے واپس، اب یہ سود نہیں ہوگا۔ لیکن اگر گندم 5 کلو دے کے 6 کلو لی ہے تو یہ سود ہوگا، مکئی 5 کلو دے کے 6 کلو لی ہے تو یہ سود ہوگا۔ جنس پر جنس کو زیادہ لینا اس چیز کو کہتے ہیں سود۔ اب بینکوں میں ایسے چیز ہو رہا ہے، اب بینکوں والے قرضے دے رہے ہیں، وہ 10,000 دیتے ہیں بدلے میں 15 لیتے ہیں، پہلے بتاتے ہیں نام انہوں نے پتہ نہیں اس کا کیا رکھا ہے، جو بھی رکھا ہے یہ بھی اللہ فرماتا ہے وہ نام بدل دیں گے، وہ کہیں گے یہ سود نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ تو تجارت ہے، یہ تو خرید و فروخت ہے، یہ تو تجارت ہے، سود کا نام بھی بدل دو وہ سود ہی رہتا ہے۔ یہ چیز بھی غلط ہے کہ یہ جو چیز ہے بینکوں والا جو نظام ہے وہ اتنے پیسے دیتے ہیں بدلے میں اتنے، تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، آپ نے سود کے حوالے سے اب سن لیا ہے، ایسا معاملہ نہ کریں، اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور سود کے حوالے سے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے سود لکھنے والوں، سود کے بارے کاغذات بنانے والوں، سود کھانے والوں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اس میں ملوث ہوں اللہ کریم نے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ سود کا 1 درہم کھا لے، فرمائی اللہ کے نزدیک 33 مرتبہ زنا بدکاری کرنے سے بھی برا ہے، جو بندہ 1 درہم سود کا کھا لے۔ تو اس لیے حلال طریقے بہت ہیں کاروبار کے، کاروبار کریں، تجارت کریں، چیزوں کو بیچیں، ان کے بدلے میں نفع لیں، ٹھیک ہے، چیزوں کو بیچیں ان کے بدلے میں نفع کریں۔ تجارت کی بہت زیادہ صورتیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ بندہ سود ہی کرتا رہے، سود سے ہی بندہ مالا مال ہوگا۔ جو اللہ نے آپ کے ذمے میں رزق لکھا ہے، جو اللہ نے آپ کو رزق دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے، زیادہ لالچ کی طرف نہ جائیں، زیادہ مال اکٹھا کرنے کی طرف نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے سود کا کاروبار کرتے مر جائیں اور معاذ اللہ ایمان بھی کھو بیٹھیں، خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہو، کفر پر خاتمہ ہو جائے، تو کیا فائدہ اس سود کا؟ کیا فائدہ اتنے پیسے کا، اتنے مال کا، کہ جو پیسہ حلال طریقے سے نہیں کمایا جا رہا، جو حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اس لیے خدا را ان چیزوں سے توبہ کیجئے، ایسے کاموں میں ہرگز نہ جائیں، چاہے اس کا نام بدل دیں، وہ کہیں سود نہیں ہے، لیکن آپ قرآن دیکھیں، حدیث دیکھیں، علماء سے پوچھ لیں کہ یہ کام، یہ کاروبار، یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اگر علماء جواب دے دیں کہ یہ جائز ہے تو پھر کریں، خود کے مفتی بن کے نہ بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے تو اس کا نام سود ہی نہیں رکھا، وہ تو کاروباری اور ہے، وہ تو اس طریقے کے ساتھ ہے، تو لہٰذا ان چیزوں سے بچ جائیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 1 درہم سود کا کھانا 33 مرتبہ زنا کرنے سے بھی اللہ کے نزدیک برا ہے۔ یہ اتنا بڑا سود کا وبال ہے، یہ اتنا گناہ ہے۔ آگے اللہ کریم کلام مجید میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ نہیں پسند کرتا کہ سود ہو، اللہ کہتا ہے میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات میں برکت ہوتی ہے، سود میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی سود کے پیسے سے مالا مال بن جائے گا لیکن آخر کنگال ہو جائے گا، ہو سکتا ہے دنیا اچھی گزر جائے اس کی لیکن آخرت اس کی خطرناک ہے اس بندے کی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ ہر ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا، اللہ کریم پسند نہیں کرتا کہ ناشکرا ہو، شکر گزاری کرنے والا نہ ہو، ایسا بندہ جو شکر نہیں کرتا ایسے بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ تمہارے صدقات کو کیسے بڑھاتا ہے؟ فرمایا اللہ تمہارے صدقات کو ایسے بڑھاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتے ہو، فرمایا اب اللہ کے پاس وہ پرورش پاتی ہے، وہ چیز، وہ پیسہ ہو، وہ کوئی اور پیسے کے علاوہ کوئی چیز ہو، وہ جو اب خرچ کرتے ہو فرمایا پرورش پاتی ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم حدیث میں لفظ ہے، فرمایا جیسے ایک بچڑا تھا، گائے کا چھوٹا سا بچہ تھا، آپ اس کی پرورش کرتے ہیں، آپ پالتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچڑا نہیں رہتا، وہ بیل بن جاتا ہے، بڑا بن جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ اب فرمایا آپ نے تھوڑی سی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے، چاہے ایک کھجور خرچ کی ہے، یا 10 روپے آپ نے اللہ کے راستے میں دیے ہیں، اب یہ 10 روپے آج دیے ہیں نا آپ نے، یہ 10 نہیں رہیں گے، آنے والا کل ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں یہ 20 ہو جائیں گے، پرسوں 30 ہو جائیں گے، 40 ہو جائیں گے، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھتے رہیں گے۔
اس کا اجر، اس کا ثواب بڑھتا رہے گا، لیکن فرمایا سود یہ کم ہوگا، سود بڑھے گا نہیں، سود میں برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر۔ تو ہر جمعے کوشش کیا کریں، مسجد کی بھی خدمت کریں، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں اپنے محلے میں دیکھیں، اللہ کے راستے میں صدقات کریں، خیرات کریں، غرباء کی مدد کریں۔ یہ چیز جب کریں گے نا آپ اللہ کی رضا کے لیے، یہ بڑھتا رہے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ پرورش پائے گا، یہ حدیث مبارکہ اس کا بڑھتا رہے گا، اجر بڑھتا رہے گا۔ آپ ہر جمعے کریں گے، ہر روز کریں گے، جب آپ مریں گے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ کہیں گے میں نے تو 1,00,000 روپیہ خرچ کیا تھا، اب یہاں پر تو 1 کروڑ بن گیا، میں نے تو 10 روپے خرچ کیے تھے، یہاں پر تو 1,00,000 بن گیا۔ جب وہاں یہ صدقات کی صورت میں، یہ اللہ کے راستے میں جو آپ نے خرچ کیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں جب دیکھیں گے تو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، اور اللہ بھی آپ سے خوش ہو کے آپ کو نعمتوں والی جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نمازوں کو قائم کیا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آخرت نیکوکاروں کی ہے، جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان لا کے، انہوں نے سارے گناہوں کو ترک کر دیا، آخر اس بندے کی ہے، دوسرے کی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 40 سال کی زندگی، 50 کی زندگی، 60 کی زندگی، کیوں ہمیشہ کی زندگی پر اس کو پرکھتے ہو اور اسی کے پیچھے لگے ہو؟ خدا را ان چیزوں سے توبہ کر لیجئے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے سود کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، کہا پہلے جو ہو گیا ایسا معاملہ اب چھوڑ دو اس کو، اب اللہ نے حرمت بیان کر دی ہے کہ سود حرام ہے، اب چھوڑ دو، پیچھے جو ہو گیا اس کو چھوڑ دو۔ اب جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ حرام ہے، اب حرام ہے، بس اس کے بعد ایسا کام نہیں کرنا، اس کے بعد ایسا کاروبار نہیں کرنا۔ اب آگے اللہ کریم بڑی ناراضگی کے ساتھ فرما رہا ہے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے، یہ سننا کلام مجید کی آیت کریمہ کا ترجمہ، فرمایا پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ اب کس بندے میں ہمت ہے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کرے؟ کس بندے میں ہمت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے؟ یہ سارا جہان مل کے میرے رب سے مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے رسول سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا نہیں باز آؤ گے، نہیں ٹلو گے سود سے، فرمایا پھر جنگ ہے میری طرف سے، اعلان جنگ ہے، تیار ہو جاؤ۔ اب اعلان جنگ میں سب سے اچھی چیز، بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے فرمایا اعلان جنگ ہے، میں تو صحیح سلامت ہوں۔ ارے تو صحیح سلامت نہیں ہے، اعلان جنگ میں سب سے اچھی چیز بندے کی اس پر حملہ کیا جاتا ہے، اور بندہ مومن کے پاس سب سے اچھی چیز ایمان ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والا قریب ہے کہ اللہ کریم اس سے مرتے وقت اس کا ایمان چھین لے اور بے ایمان ہو کر وہ دنیا سے جائے۔ اللہ رسول کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے؟ فرمایا پھر تیار ہو جاؤ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ تو خدا را سود سے توبہ کر لیجئے، قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا، 2 بندوں کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ فرمایا، تیسرا نہیں نظر آئے گا، ایک ولیوں کا دشمن اور دوسرا سود خور، جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے، اور جو اولیاء کا دشمن ہے، ان کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اس لیے خدا را اس سود سے توبہ کیجئے، اس سود سے توبہ کر لیجئے، کاروبار سارے ہٹا دیں۔ اور میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث بتاتا ہوں، آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی پھر ہم زندگی کیسے گزاریں۔ غور سے سننا، جب بندے کی زندگی ہوتی ہے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کی اس کی عمر ہوتی ہے، فرشتہ جب اس میں روح ڈالنے کے لیے آتا ہے ماں کے پیٹ میں، فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ اس کو پوری زندگی کتنا رزق ملنا ہے، فرشتہ لکھ دیتا ہے اس نے زندگی کتنی گزارنی ہے، کب اس کو موت آنی ہے۔ ارے رزق تو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جا چکا ہے، پھر آپ کیوں
اور بہت سارے لوگ نا پتہ کیا کھانا پینا ہر ایک بندے کا چلتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوٹھیاں نہیں ہیں، بنگلے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم حرام کی طرف بھی کوشش کرتے ہیں، حرام طریقے سے ہی کسی طرح مال آ جائے، مال آئے صحیح چاہے حرام طریقے سے آئے۔ خدا را یہ دنیا بنانے والا کہتا ہے دنیا کا سامان دھوکا ہے، یہ دھوکا ہے، اس سے بچ جاؤ، 1 روپیہ بھی حرام کا نہ کھاؤ، 1 روپیہ بھی سود کا نہ کھاؤ، حلال طریقے سے ملتا ہے اللہ دے گا۔ اور یہ قرآن اور حدیث گواہ ہیں، رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں بندہ عجیب بندہ ہے کہ رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، دن رات اسی کی فکر میں ہے، بخشش کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ارے جس کا اللہ نے وعدہ نہیں نہ کیا، یہ وعدہ نہیں کیا تجھے بخشنا ہے یا نہیں بخشنا، رزق کا وعدہ کیا اللہ نے دینا ہے، چاہے کوئی مومن ہے چاہے کوئی کافر ہے، جو بھی دنیا میں ہے اللہ نے اس کو رزق دینا ہے، کھان پین اس کا کرنا ہے اللہ نے۔ اس لیے اس کے پیچھے اپنی زندگیاں تباہ نہ کر لو، حرام نہ کھاؤ، سود کے کاروبار نہ کرو، چوری ڈکیٹی اس چیزیں سے لوگوں کی ناجائز زمینوں پر قبضہ کر لے، سارے لوگ ہلاک ہو جائیں، سارا مال میرے پاس آ جائے، ایسی سوچ نہ رکھو۔ حلال طریقے سے کماؤ، اس میں برکت بھی ہوگی، وہ 1 روپیہ بھی ہوگا، پھر آپ کو عبادت میں بھی لذت آئے گی۔ آج کل یہی سوال ہے کہ ہمیں نماز پڑھتے ہیں لیکن لذت محسوس، دل کرتا ہے مسجد سے نکل جائیں، بھاگ جائیں، وجہ کیا ہے؟ ہماری رزق پاکیزہ نہیں ہے، ہم کھاتے پیتے ہوئے دھیان نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں یہ آیا کہاں سے ہے، یہ کیسے کمایا گیا ہے، یہ جو میں کھانے لگاؤں پیٹ میں ڈالنے لگاؤں یہ حلال کا ہے یا حرام کا لقمہ ہے، یہ میں کیا۔ اس لیے اپنے کھانے پینے پر غور کریں، رزق پاکیزہ کر لیں اپنا، جب اپنا رزق پاکیزہ کر لیں گے پھر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، لذت محسوس ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا، مزہ آئے گا نماز پڑھتے ہوئے، نماز میں دل لگے گا جب آپ کا رزق پاکیزہ ہوگا۔ لیکن اگر رزق پاکیزہ نہیں ہے پھر نماز پڑھتے ہوئے آپ پوری نماز ایسے گزار کے چلے جائیں گے، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے خدا را ان چیزوں پر غور کیجئے اور ان چیزوں سے توبہ کیجئے، یہ ایسے برے گناہ ہیں، یہ 4 گناہ تھے اور ایک